سلطان محمود غزنوی کا دربار لنا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، قطب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہا میں گنہگار اور کہا حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، سر، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کیا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، سراس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کہ مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر آپ اطلاع تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس کریں، لائک ضرور کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہمیشہ نیک کام کریں، دوسروں کا خیال رکھا کریں۔ کہانی لکھنے اور بنانے والے سر آصف بلال کے لیے بھی دعا کیا کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی کہانیاں اور اچھی باتیں ملتی رہیں۔